حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت شہر بابل میں ہوئی، اور اس وقت نمرود مردود کا سلطنت کا دور تھا، بادشاہت کا دور تھا۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ نمرود کی بادشاہی پوری دنیا پر، وہ کوئی ایک خطے کا بادشاہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی صوبوں کا بادشاہ، پوری دنیا پر اس کی بادشاہی تھی۔ نمرود 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پوری دنیا پر بادشاہی ہوئی، 4 بادشاہ، ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مومنوں میں سے حضرت سکندر ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کی بادشاہی حکمرانی پوری دنیا پر تھی، مسلمان۔ اور کافروں میں سے 2 تھے کہ جن کی بادشاہی پوری دنیا پر تھی، ایک بخت نصر بادشاہ اور دوسرا یہی نمرود مردود۔ اللہ رب العزت نے جب نمرود کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تو بجائے شکر ادا کرنے کے یہ شخص تکبر میں ڈوب، اور اتنا متکبر ہوا۔ اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں اور حضور کا بھی فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت جب تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا، جب تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر وہ تم سے چھین بھی جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی نا، تو شکر ادا کرنے کے بجائے یہ شخص متکبر ہو، اور متکبر اس حد تک ہوا کہ لوگوں کو یہ اپنی عبادت کی دعوت دینے لگا کہ میری تم عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں، میری تم پرسش کرو، میری عبادت کرو، مجھے خدا مانو۔ یہاں تک اس کا تکبر بڑھ گیا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس علاقوں میں یہ نہیں جا سکتا تھا، دور دراز کے علاقے جو جنگل بیابانوں میں گھر تھے یا بستیاں تھیں، وہاں پر یہ اپنی شکل کا بت بنوا کر بھیج دیتا تھا کہ روزانہ اس بت کی تم نے پوجا کرنی ہے۔ اس حد تک یہ بگڑ گیا تھا۔ جب پوری دنیا پہ لوگ نمرود کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگے تو پھر اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے توحید کی تبلیغ کے لیے اپنے خاص بندے کو بھیجنے کا انتظام فرمایا تاکہ میرا خاص بندہ جائے اس دنیا پہ جو اندھیر نگری ہے، توحید الہی کی دعوت کرے اور باطل پرست بت پرستی کا قلع کم کرے۔ اور نمرود نے پھر ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس ستارے کی روشنی اتنی تھی کہ سورج سے بھی بڑھ گئی، سورج کی روشنی بھی اس ستارے کے آگے ماند نظر آنا، یا عام لفظوں میں سمجھو کہ اس ستارے کی روشنی تھی کہ سورج بھی ڈوب گیا اس کی روشنی۔ جیسے اس نے یہ خواب دیکھا نا تو کانپتا ہوا جا گئی اور اٹھ پڑا۔ کان جو تھے ان کو بلایا تاکہ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں۔ جب اس نے کانوں کو بلایا تو وہ آئے، اس نے اپنا خواب بیان کیا، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، رنگ اڑا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا جو تیری بادشاہی کو پلٹ کر رکھ دے۔ نمرود ڈر گیا تو اس نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ اس جہاں تک میری بادشاہی، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس بچے کو قتل کر ڈال۔ ظاہری بات ہے جب بچہ قتل ہوگا تو پھر میری بادشاہی تو بچی رہے گی۔ اپنی بادشاہی کو بچانے کی خاطر جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر ڈال، اور اس نے لاکھوں بچے قتل کروائے۔ اور کئی تفسیروں میں آیا ہے کہ 1 لاکھ بچہ اس نے لگاتار قتل کروایا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا فوراً قتل۔ اور اس نے پھر حکم جاری کر دیا کہ مرد عورتوں کے قریب نہ جائیں۔ اس کے بعد اس نے ایک محکمہ تیار کیا کہ جو جناب علی وہ محکمہ ایسا کام کرے کہ گھروں میں جا کر عورتوں کی جانچ پڑتال کرے تاکہ کوئی حمل والی عورت نظر نہ آئے۔ لیکن ظاہری بات ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے، کون اسے ٹال سکتا۔ اس نے ایک محکمہ ایسا تیار کیا جو گھروں کے اندر جا کر عورتوں کو چیک کرتے تھے۔ کچھ دائیاں ایسی تھیں وہ عورتوں کو چیک کرنے لگی، اور کچھ محکمہ ایسا تھا کہ وہ گھروں کے باہر جناب نگہبانی میں لگ گیا۔ افراتفری کا ماحول پھیل گیا پوری حکمرانی تاکہ وہ بچہ پیدا، یہاں تک کہ کئی حمل والی عورتوں کے اس نے حمل گرا ڈالے تاکہ جو پیدا ہونے والا بچہ مارنا ہے تو حمل سے ہی پہلے گرا دے۔ کئی ظلم اس نے کر ڈال۔ اتنے انتظام کر لینے کے باوجود حضرت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اقدس کے اندر تشریف لے آئے۔ تو پھر کہانوں نے اسے خبر دی کہ وہ ستارہ طلوع ہونے لگا۔ اور یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بطن عطر کے اندر بھی نہیں آئے تھے والدہ محترمہ، اس سے کئی عرصہ پہلے اس نے یہ خواب دیکھا تھا تو کئی بچے قتل کروا ڈالے۔ جیسے ہی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن عطر میں تشریف لے آئے نا تو کہانوں نے اسے بتایا کہ وہ ستارہ طلوع ہونے لگا۔ تو اس نے پھر کیا کیا، حکم دے دیا اپنی پولیس کو، اپنے محکمے کو
کہ اب جو بھی حمل ہے سب حملوں کو گرا، نیا حمل ہونے والا ہو عورتوں کو ان کے حمل بھی گرا، بچے تو بجا رہ گئے، اب حمل گرانے پہ لگ گئی پورے جناب علی، اس کا محکمہ اور اس کی پولیس اور اس کی دائیاں جو کچھ تھے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کم عمر چھوٹی عمر تھی، تو ان کا حمل کسی سے پہچانا نہ، ظاہر دائیاں تک بھی نہ پہچان سکی کہ اس کو حمل ہے، دیکھتے رہ گئے، کوئی پہچان نہ سکا۔ جب زمانہ ولادت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہخانے میں چلی گئی جو تہخانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد نے اپنے رقبے میں بنایا تھا، ایک تہخانہ تھا اپنے رقبے میں بنایا تھا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جب زمانہ ولادت قریب آیا تو اس تہخانے وہاں جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس تہخانہ کے اندر۔ اور پھر جب آپ پیدا ہو گئے، دنیا پہ تشریف لے آئے، آپ نے اس تہخانہ کے اندر ہی حضرت ابراہیم کو رکھ، آپ گھر آ گئی، صبح شام جاتی ان کو دودھ دے کر واپس آ جاتی، اس تہخانے میں جاتی ان کو دودھ دے کر واپس آ جاتی۔ اور یہاں نمرود کے لوگ اور اس کے محکمے وہ ستارہ تلاش کرنا، کئی گھروں کے گھر انہوں نے اجاڑ ڈالے۔ جیسے وقت قریب آنے لگا ولادت کا، پھر ولادت ہو گئی، تڑپ اٹھ کہ وہ تو ستارہ اب نکل آیا ہے، نمرود مزید تڑپتا تھا، وہ آرڈر دیتا تھا اپنے محکموں کو، انہوں نے مزید ظلم کرنے شروع کر۔ یہاں آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی، صبح شام آپ کی والدہ ماجدہ جاتی اور دودھ دے کر واپس آ جاتی، اور پھر روزانہ ایسا کرتی۔ ایک دن آپ آئیں تو دیکھا تو آپ کا یہ لال اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالے ہوئے اور چوس رہا ہے، اور آپ نے دیکھا تو ایک انگلی سے گھی نکل رہا ہے، ایک انگلی سے شہد تھا، ایک انگلی سے جناب علی پانی تھا، اور ایک انگلی سے دودھ۔ یہ چار چیزیں اب بھی بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان چار چیزوں کو مکس کر کے بچے کو کھلایا جائے نا، بچہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے اور غیرت مند پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جیسے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے غیرت مند ہوتا ہے۔ اور یہ چار چیزیں اگر اکٹھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کی والدہ ماجدہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کی انگلیوں سے چشمے نکل رہے ہیں، گھی کا چشمہ، شہد کا چشمہ، دودھ کا چشمہ، پانی کا چشمہ، اور چاروں مکس ہو کر آپ پی رہے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ قریب گئیں، دیکھا، اور پھر روزانہ چکر لگاتی تھی، جو دور دودھ کا تھا اس دودھ کے دور تک دودھ پلایا، اور پھر ویسے چکر لگاتی رہی۔ ان کی خوراک اللہ رب العزت تہخانے میں ان کو دیتا رہا، اور 13 سال آپ اس تہخانے میں رہے۔ 13 سال ایک عمر کا حصہ ہے۔ کچھ علماء نے اس میں اختلاف بھی فرمایا، بعض علماء فرماتے ہیں 13 سال رہے، بعض فرماتے ہیں کہ جناب 17 برس رہے، بعض فرماتے ہیں کہ 7 سال رہے، لیکن جو 13 سال کا عرصہ ہے، کئی مفسرین کرام 13 سال ہی لکھا ہے، اور یہ متفقن جسے کہتے ہیں کہ پختہ 13 سال آپ اس تہخانہ میں گزارے آپ نے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، آپ کی والدہ ماجدہ تہخانے میں گئیں تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سوال فرمایا اپنی والدہ محترمہ پر کہ میرا رب کون ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا میں، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، یعنی میں تمہیں پالتی رہی۔ آپ نے فرمایا میں، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کا رب کون ہے؟ والدہ ماجدہ نے جواب دیا کہ آپ کا باپ۔ پھر سوال فرمایا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ وہ آگے خاموش ہو گئی، فوراً آ کر اپنے گھر والے کو بتایا جس بچے سے نمرود ڈرتا تھا وہ ہمارا بچہ۔ یہ ساری صورتحال بتائی۔ چند دن گزرے، آپ اس تہخانہ سے باہر آئے، 13 سال کی عمر تھی۔ جیسے تہخانہ سے باہر آئے اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا، شام کا وقت، سورج غروب ہونے لگا اور مشتری اور زہرہ ستارہ طلوع ہونے لگا۔ اس وقت قوم کے سامنے باطل پرستی تھی، توحید پرستی پر اس وقت آپ نے استدلال فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رب ہے۔ آپ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ یہ تو ڈوب گیا ہے ستارہ، تو جو ڈوبنے والا ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دلیل کہ جس کو تم رب کہہ رہے ہو یہ تو ڈوب گیا ہے، اور میں ڈوبنے والے کو رب نہیں مانتا۔ ابتدائی تبلیغ کا دور تھا اور ابتدائی دلائل تھے، آپ میں اس کو رب نہیں مانتا۔ پھر جناب علی جب رات کا اندھیرا آیا اور پھر ایک ستارہ مشتری یا زہرہ دیکھا، پھر لوگوں نے کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب۔ ایک سوالیہ طور پہ آپ نے فرمایا قال هذا رب، یہ میرا رب ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جواباً اور ایک ہوتا ہے تعجب کے طور پہ کسی چیز پر سوال کر، ایک ہوتا ہے تعجب کے طور پر جواب دینا۔ اور اسی چیز کو بعض لکھنے والے لوگوں نے لکھا ہے، حضرت ابراہیم نے تو جناب علی چاند اور سورج کو بھی خدا مانا تھا۔ قرآن کہتا ہے قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن عقل کے اندھوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ سوال کرنے کا اور جواب دینے کا بھی ایک انداز
انداز ہوتا ہے. جس طرح کہ سر سید نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر, حضرت ابراہیم نے تو جناب علی چاند اور سورج کو بھی خدا مانا تھا, اسی آیت کو اس نے دلیل بنایا. حالانکہ یہ ایک انداز تھا. آپ جب دیکھا نا فلما رأى القمر بازغا, تو پھر آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قال ھذا ربی, کیا یہ میرا رب؟ تعجب طور پہ بندہ جواب دیتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یہ میرا رب نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہر انداز کو سمجھاتا ہے. پھر فرمایا جو ڈوب جائے میں اس کو رب نہیں مانتا. پھر جناب علی جب سورج نکلا فلما رأى الشمس بازغا, لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. فرمایا قال ھذا ربی, یہ تو پھر شام کو ڈوب جائے گا, یہ میرا رب ہے کیا؟ نہ, یہ میرا رب ہو ہی نہیں. جب وہ ڈوبا لوگ سوچوں میں پڑ گئے کہ یہ کمال کے دلائل دے رہا ہے, اور کہتے کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا, جو رب ہے وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا. تو لوگ اس کی دلیل کو رد نہ کر سکتے. پھر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, بے شک جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں, میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. میرا رب وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا, جس نے زمینوں کو پیدا فرمایا. القصہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ثابت کر دیا, ستاروں میں چھوٹے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں, اور تمہارے دعوے محض باطل, اور قوم جس شرک کے اندر مبتلا ہے میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اب پورے روئے زمین پہ ایک ہی آدمی ہے, روئے زمین پہ اس کے مخالف بندہ ایک ہے, رب کے دین کی تبلیغ کرنے والا. ان کو دلائل دے کر جناب ان کے رد کر دیا باطل پرستی کو. آپ کا نا ایک مفسرین کلام نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا آزر. آپ کا چچا تھا, وہ بت بنانے میں ایک فن رکھتا تھا, اس کے بت بہت زیادہ مشہور. جس بت کو وہ بناتا تھا تو اس کی جناب علی قیمت ہی آسمانوں پہ پہنچ جاتی تھی, یعنی اس کی بڑی مارکیٹ تھی جسے کہتے ہیں. وہ بت گری کا بڑا فن رکھتا تھا, بازار میں اس کے بت جاتے تو لوگ بڑی شوق سے اس کے بت خریدتے. ایک مرتبہ نا اس نے ایک بت دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہ جا اس کو بیچ کر آ بازار میں. آپ نے اس بت کو اٹھایا, جیسے گلی میں گئے اس کے کوئی رسا تھا یا دھاگا تھا یا جیسے بھی کوئی طریقہ کار تھا اس کے گلے میں لٹکایا, گھسیٹا گلی میں, اور بازار میں پہنچے. لوگوں سے کہتے تھے کہ من یشتری ما لا یضر ولا ینفع, اے جڑا میں بت بیچنے کے لیے آیا ہوں یہ نہ کوئی نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے, یہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے, کسی نے خریدنا ہو تو خرید لے, یہ کسی کھاتے کا نہیں ہے, جس نے خریدنا ہو خرید لے. لوگ کہاں خریدتے. جب واپس آنے لگے تو راستے میں پانی چل رہا تھا, دریا تھا یا نہر تھی یا پانی کا کوئی تالاب کھڑا تھا. کئی مفسرین کرام نے اپنے کول لکھے, اس پانی کے اندر اس کا منہ ڈوبا, پی پانی. لوگ دیکھنے لگے کہ عجیب ہے, بت کو کہتا ہے پانی ہے, پھر اس کو جناب علی اٹھا کر پانی کے اندر پھینک دیتے تھے. کچھ کر سکتا ہے تو میرا کر. لوگ دیکھنے لگے عجیب بات ہے. لوگوں نے اسے پوچھا کہ کہتے یہ تو کوئی فائدہ نفع نقصان, یہ تو اپنا بچہ آپ ہی نہیں کر سکتا. پھر اس کو جناب علی گلے کے اندر رسا ڈالا اور گھسیٹا پیچھے, گھسیٹتے رہے اپنے گھر تک. جب گھر واپس آئے تو اپنے چچا سے کہا آزر سے, تمہارا بت تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے بازار میں, یہ تو بے رونق بازار. بارونق بازار ہے ہمارے رب کا, اس راستے پہ آ جاؤ. تو وہ بڑا حیران رہا. اس نے کہا تو نے میرے بت کی تعریف نہیں کی. اس نے میں نے تو سچ بتایا لوگوں کو کہ یہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں, یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا, یہ کسی کھاتے کا نہیں, یہ اپنا بچاؤ آپ بھی نہیں کر سکتا, جس نے خریدنا ہے خریدے. میں نے تو کہہ دیا ہے, لوگوں نے نہیں خریدا, میں کیا کروں. آپ کے چچا کہنے لگے آپ نے اس کی تعریف کرنی تھی. آپ نے فرمایا میں اس کی کیسے تعریف کرتا, یہ تو کانوں سے سن ہی نہیں سکتا, یہ تو بول ہی نہیں سکتا. مجھے بتاتا, جو میں نے بات کرنی تھی مجھے بتاتا, میں پھر بات کرتا. نہ تو یہ سن سکتا ہے, نہ یہ خود چل سکتا ہے, نہ یہ جناب علی باتیں کر سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی نفع دے سکتا ہے, نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. میں کیسے اس کی بات ہے, یہ خود مجھے بتاتا تو پھر بات کرتا. آپ کے چچا نا خاموش ہوئے. پھر آپ نے فرمایا یہ تو ایک مکھی تک بھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتا. آپ نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے چچا تو ایسے کو کیوں پوچھتا ہے, نہ یہ سنتا ہے نہ ہی دیکھتا ہے, نہ یہ تجھ سے کسی مصیبت کو دفع کر سکتا ہے, چھوڑ ایسے کو. آپ نے دلیل تو بڑی پختہ دی. آزر لاجواب ہو گیا. اگر یہ بت بول پڑے, یہ گواہی دے دے تیری رسالت کی اور تیرے خدا کی وحدانیت کی,
میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، جیسے ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، تو جتنے بت پڑے تھے سارے بت بول پڑے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ ابراہیم اللہ کا دوست ہے، اللہ کی علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سارے بتوں سے یہ آواز آنے لگا۔ پھر اس نے کہہ دیا کہ ابراہیم تو بڑا جادوگر بننے لگا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ ایمان نہ لایا، لیکن بات کو ٹال دیا۔ پھر وقت ایسا آیا، دن گزرتے رہے، اس قوم میں ہر سال ایک دن عید کا آتا تھا، اور جب عید کا دن آتا تھا نا تو وہ لوگ قسم و قسم کے کھانے پکا کر جاتے، اور جو بت خانہ تھا اس کے اندر رکھ دیتے، بتوں کے آگے رکھ دیتے، جو سب سے بڑا بت تھا اس کے آگے بھی قسم و قسم کے کھانے رکھ دیتے، اور پھر چلے جاتے تھے میلے پہ، اور پھر میلے سے جب واپس آتے تو پھر خوشی برضا وہاں پہ بیٹھ کر کھاتے اور پھر گھروں کو آ جاتے۔ یہ ان کا ہر سال کا ایک جناب نظام چل رہا تھا۔ جب ان کی عید کا دن قریب آیا نا تو پھر لوگوں نے کہا کہ آؤ چلیں میلے پہ۔ آپ نے دیکھا ایسے آسمان کی طرف، فرمایا فناظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا۔ تو وہ لوگوں کے اندر ایک عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ تو متعدد بیماری ہوتی ہے، ستاروں کو دیکھ کر یہ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، وہ بھاگ پڑے دور دور کہ ابراہیم کے قریب بھی اب کوئی نہ آئے، کیونکہ اس کو یہ بیمار ہونے والا ہے۔ وہ قوم اس طرح کی بیماریوں کی بہت زیادہ معتقد تھی، لوگ دور دور بھاگ گئے۔ پیچھے سے کچھ قریب آنے والے اور لوگ تھے جو بوڑھے تھے، بھاگ نہیں، وہ سکون سے چل رہے۔ آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا حال۔ اس بات کو لوگوں نے سنا نا، جو ایسا ایسا چل رہے تھے کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے بتوں کا برا حال کروں۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو سن لیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بہت بت خانہ اب لوگوں سے خالی ہے، تو بت خانہ میں تشریف لے گئے۔ ایک کلہاڑا تھا، اس کلہاڑے سے آپ نے کسی بت کا ناک کاٹ ڈالا، کسی کا کان کاٹ ڈالا، کسی کے ہاتھ کاٹ ڈالے، کسی کا پاؤں کاٹ ڈالا، کسی کو گردن سے ہی مار ڈالا، کسی کے آنکھیں نوچ ڈالا، کسی کو جناب ہونٹ کاٹ ڈالے۔ آخر پہ پھر جو بتوں میں سے سب سے بڑا بتوں کا سردار تھا، اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا اور چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو بتوں کا حال دیکھا، کیا ہے حال، حیران رہ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ تو پھر ان بوڑھوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا ایسا برا حال کروں گا کہ تم دیکھ نہیں سکو گے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کون سا نوجوان تھا، تو ہم جانتے ہیں۔ کہا بلاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب سامنے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کو یہ حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان سے پوچھ لو۔ آپ پھر ایک دلیل دے رہے تھے کہ تم ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ کہا پھر دیکھ تو سکتے؟ انہوں نے کہا یہ تو دیکھ ہی بھی نہیں سکتے۔ کہا جب بول ہی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، اپنے نفع نقصان اپنا دفاع نہیں کر سکتے، پھر تمہارے خدا کیسے ہو سکتے؟ تم ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ نے یہ بات کہی نا، دلیل دی، تو یہ بات نمرود تک پہنچی۔ نمرود نے کہا کہ اس بچے کو، اس نوجوان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا۔ اب ایک نوجوان ہے اور پوری دنیا پہ جناب کفر پھیلا ہوا، شرک کا دورہ تھا۔ ایک نوجوان تھا جس نے ٹکر دے ڈالی۔ جب سپاہی گرفتار کر کے آپ کو لے گئے نمرود کی شاہی میں، تو اس کا وہاں طریقہ کار یہ تھا کہ جو اس کی بادشاہی میں آتا سجدہ کر کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور آپ گئے تو آپ کے جانے کا انداز اور تھا۔ نمرود نے کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں سجدہ صرف اس رب کو کرتا ہوں جس نے مجھے بھی اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ میں خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت اس کے دست قدرت میں ہے۔ آپ نے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ جب آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے،
قال انا احیی و امید، تو نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ 2 قیدی تھے، ان کو بلایا، جس کو سزائے موت دینی تھی اس کو رہا کر دیا، جس کو رہا کرنا تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھا، آپ سمجھ گئے، آپ مناظر نبی تھے، آپ نے فرمایا یار اس کا عقل ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہ جس کے اندر پہلے سانس نہ ہو، زندگی نہ ہو، اس کو زندگی دے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس کے اندر تو پہلے سے زندگی تھی، اس کے اندر تو پہلے سے زندگی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے الفاظوں کو نہ سمجھ سکے وہ کیا مناظرہ کرے گا ہم سے۔ آپ نے فوراً ہی پینترا بدلا، آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو مشرق کے سورج سے نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو ڈبوتا ہے، تو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو دے۔ جب یہ بات کہی نا تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا کافر، رد ہو گیا اس کا، ایسا کہ خم بولتی بند ہو گئی اس کی۔ اور بزرگان دین نے لکھا ہے، کچھ روایتوں میں بھی ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ان کے درمیان میں ہوئی نا تو اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا کہ اگر وہ لعین یہ کہے نا تو یہ کام کر دے، تو مغرب سے سورج کو چڑھا دے، میں ایمان لے آؤں گا۔ اگر وہ الٹی یہ بات کہہ دے، رب نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل تو جا، اگر وہ یہ بات کہے نا تو فوراً سورج کو پلٹ دینا، مغرب سے طلوع کر دینا، کہ میرے یار کی جو بات ہے وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ جب یہ بات کہی تو نمرود تو فیل ہو گیا۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے نمرود اور اس کے وزراء کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو نے اس کو مار۔ ظاہری بات ہے کہ جب منافق اور کافر دلائل کی دنیا میں نہ آ سکے نا، پھر وہ لڑائی کا اور دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے جب دلائل کا سامنا نہ کر سکے۔ تو یہ پہلے سے ہی طریقہ کار آ رہا ہے منافقوں اور کافروں کا۔ تو پھر آپ نے جواب دیا کہ قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے فرمایا یہ تو اس کے بڑے نے کیا ہوگا، تم اس سے پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہاں بول سکتا ہے، کہتے ہیں اگر وہ بول نہیں سکتا تو پھر تم اس کو خدا کیوں سمجھتے ہو۔ جب آپ نے یہ بات کہی ان کا سراسر رد ہو گیا، تو پھر آپ نے اخیر میں ان کو فرمایا، سارے دلائل دے دیے، پھر بھی وہ نہ مڑ سکے، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، فرمایا کہ تف ہے تم پر اور تمہارے بتوں پر کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم اس رب کو مانو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس نے دنیا کائنات کے اندر جو نعمتیں اس نے پیدا فرمائی، تم اس رب کو مانو۔ تم ان کو مانتے ہو کہ جو جناب علی نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کا دفاع کر سکتے ہیں، تم ان کو خدا مانتے ہو۔